حضرت جبرائیل علیہ السلام امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیدار کیا، آپ بیدار ہوئے۔ فرمایا جبرائیل آنے کا ارادہ کیا، کس لیے آئے، کوئی آیت لے کر آئے؟ عرض کرنے لگے آقا آج اللہ نے آپ کو عرش پر بلایا ہے، آج آپ کو سیر کروائی جائے گی، زمین کی سیر بھی کروائی جائے گی، آج آپ کو یثرب بھی دکھایا جائے گا، آج آپ کو مدین بھی دکھایا جائے گا، آج کوہ طور بھی دکھایا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی دکھائی جائے گی، آج آپ کو بیت المقدس میں لے جایا جائے گا، انبیاء کی امامت بھی آپ کروائیں گے، آج پہلا آسمان بھی نیچے رہے گا، دوسرا بھی نیچے رہ جائے گا، آج تو اللہ نے آپ کو عرش اعظم پر بلایا، پروردگار نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا، رب العالمین آج میزبان ہوگا، آپ اللہ کے مہمان بنیں گے، اللہ کے نبی میں لینے کے لیے آیا ہو، اس سفر میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اس سفر میں آپ کی رفاقت مجھے ملے گی۔ اللہ کے نبی بیدار ہوئے، فرمایا تین فرشتے لینے کے لیے آئے، آپ کے دل مبارک کو کھولا گیا، سینے مبارک کو کھول کر اندر سے دل مبارک کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا، سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے دل مبارک کے اندر علوم حکمت کو ڈالا گیا، اللہ پاک کی تجلیات کو برداشت کرنے کی طاقت ڈالی گئی، کیونکہ یہ عام سفر نہیں، یہ عام سفر نہیں، اتنا بڑا آپ نے سفر کرنا ہے، اللہ پاک کا دیدار کرنا ہے، عرش اعظم پہ آج آپ نے جانا ہے، اس سے پہلے آپ کو تیار کیا گیا، دل مبارک کو چاک کرنے کے بعد انوارات اور تجلیات اندر ڈالی گئی، سینے مبارک کو دوبارہ بند کر دیا، حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے آقا اب سفر کا آغاز کیجئے، آقا نے فرمایا جبرائیل کس چیز پہ سفر ہوگا، کس چیز پہ سواری کریں گے؟ عرض کرنے لگے آقا آج سفر بھی آسمانوں کا ہے، آج سفر بھی جنت کا ہے، سواری بھی آپ کے لیے جنت سے لائی گئی ہے، یہ مدینے کے یا مکے کے اونٹ نہیں ہوں گے، یہ مدینے یا مکہ کی سواریاں نہیں ہوں گی، فرمایا جنت کا براق ہے، سفید رنگ کا یہ براق آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر کو اس براق کے اوپر سوار کیا گیا، وہ براق اچھلنے لگا، وہ براق مستیاں کرنے لگا، جنت کی سواری وہ ہلنے لگی، جبرائیل نے اس کے کان کو پکڑا، کان کو پکڑنے کے بعد اس کے کان میں کہا، فرمانے لگے او براق تجھے پتہ بھی ہے نبیوں کا نبی امام الانبیاء تجھ پہ تشریف فرما، اللہ کا پاک پیغمبر تجھ پہ تشریف فرما ہے، آج نبیوں کا نبی امام الانبیاء تجھ پہ سفر کرے گا، اللہ کے حبیب آج تیرے اوپر بیٹھ کر یہ سفر کریں گے، وہ براق پسینہ پسینہ ہوا، جانتا تھا اللہ کے نبی کی شان کیا ہے، امام الانبیاء کی عظمت کیا ہے، امام الانبیاء کا مقام کیا ہے، امام الانبیاء کی شان مبارک کیا ہے، آپ کو براق پہ بٹھایا گیا، میرے آقا نے فرمایا اتنا تیز دوڑنے والا، اتنا تیز یہ براق، فرمایا جہاں نظر کی انتہا ہوتی براق کا پہلا قدم وہاں جا کے لگتا، بجلی کی طرح دوڑنے والا، بجلی کی طرح تیز رفتار سواری لائی گئی، آپ کو براق پہ بٹھایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، اللہ کے پاک پیغمبر کو ایک پتھریلی زمین پہ روکا گیا، پہاڑوں والی جگہ پہ روکا گیا، باغات والی جگہ پہ روکا گیا، دائیں بائیں نظر ڈالی، کھجوروں کے بڑے بڑے باغات ہیں،
बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए हैं। आपको वहां उतारा गया, बुराक को रोकर अर्ज किया आका इस जगह पर 2 रकात अदा कर लीजिए। आपने 2 रकात अदा किए। 2 रकात अदा करने के बाद जिब्राईल अमीन से पूछा, जिब्राईल अमीन जो रहबरी के लिए साथ साथ चल रहा था, खिदमत के लिए चल रहा था, आपने फरमाया जिब्राईल ये कौन सी जगह है? बड़ी अनवरात की जगह लग रही है, बड़ी खूबसूरत जगह लग रही है, दरख्ती दरख्त नजर आ रहे, खिजूरों के बागात ही बागात नजर आ रहे। हज़रत जिब्राईल अर्ज करने लगे आका ये यसरब मदीना तय्यबा है, आपकी हिजरत गाह है, अल करीब आप हिजरत करके यहाँ आएंगे, ये मदीना तो रसूल बनेगा, आपका शहर बनेगा, ये आपकी हिजरत गाह है जहाँ आपको 2 रकात नफल अदा करवाएंगे। मेरे आका ने वहाँ 2 रकात नफल अदा किए। अल्लाह हमें भी मदीना की हाजिरी अता फरमाए, मदीना के नवाफिल अदा फरमाए, मदीना की बहारें अता फरमाए। अल्लाह के नबी ने मेराज वाली रात ही वहाँ नफल अदा किए, उसकी अजमत को बताया, उसकी शान और मर्तबे को बयान कर दिया। आपने दोबारा बुराक पे अपने कदम को रखा, बुराक पे फिर आराम फरमा हुए, वो बुराक आगे बढ़ने लगा। फिर एक जगह पे दोबारा रोक कर हज़रत जिब्राईल ने अर्ज किया का यहाँ भी उतर के 2 रकात अदा कर लीजिए। आप वहाँ उतरे, आपने 2 रकात नफल अदा किए। अदा करने के बाद फरमाया जिब्राईल ये कौन सी मुकद्दस जगह है जहाँ 2 रकात नफल मैंने अदा किए? हज़रत जिब्राईल अर्ज करने लगे आका ये वादी सीना, तूरे सीना, शजरे मूसा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कलाम की जगह है। यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गुजारे, अल्लाह की इबादत में गुजारे, यहीं पर उन पे तौरात को नाजिल किया, उनको तौरात यही अता की गई। अल्लाह से वो यहाँ हम कलाम हुआ करते थे। आपने वहाँ 2 रकात अदा किए। अदा करने के बाद फिर आगे को बढ़े, एक तीसरी जगह पर फिर 2 रकात अदा फरमाए। फिर आपने पूछा जिब्राईल ये तीसरी जगह कौन सी है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे आका ये तीसरी जगह ये शहर मदीन है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका, उनकी दावत का मरकज है। यहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए, इस जगह पर आपने 2 रकात अदा किए। अदा करने के बाद आप चौथी मंजिल की तरफ बढ़े, चौथी मंजिल की तरफ आपने कदम बढ़ाए। फिर आपको रोका गया, वहां भी 2 रकात नफल अदा किए। आका को बताया गया का ये वो जगह है जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया था। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल लहम है। ये इतनी बरकत वाली जगह है कि जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपको ये जगह दिखाई जा रही है क्योंकि आपका जो सफर है वो है इसलिए कि लिनुरियहु मिन आयातिना, कि अल्लाह ताला आज आपको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएगा। आज आपको अजाइबात दिखाए जाएंगे, आज ये दुनिया कायनात का निजाम दिखाया जाएगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते फिर हम आगे को बढ़े, एक जगह से गुजरे, एक बूढ़े आदमी को मैंने सामने खड़े देखा। वो मुझे आवाज देने लगा, अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगा। आपने फरमाया मैं उसकी तरफ तवज्जे करने वाला था। हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया का इसकी तरफ तवज्जो ना कीजिए, आगे को बढ़ते रहिए। आपने फरमाया मैं आगे को बढ़ गया। फिर थोड़ा सा आगे गया, एक बूढ़ी औरत ने आवाज दी, उसने भी अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा, अपनी तरफ मेरी तवज्जो को चाहा। जिब्राईल ने फिर
عرض کیا آقا اس بوڑھی عورت کی طرف بھی توجہ نہ کیجئے، آپ آگے کو بڑھئے، ان کی طرف التفات نہ کیجئے۔ آقا مدنی آگے کو گزر گئے، آپ نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل اس بوڑھے آدمی نے مجھے آواز دی، پھر بوڑھی عورت نے آواز دی، دونوں کی طرف توجہ کرنے سے تم نے انکار کیا اور دونوں مرتبہ یہ کہا آقا ان کی طرف توجہ نہ کیجئے، ان کی طرف آپ دھیان نہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے آقا وہ بوڑھا جس نے آپ کو آواز دی وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آپ کے سامنے آیا، آپ کے سفر کو ختم کرنا چاہتا تھا، اپنی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا، رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتا تھا، اس لیے آقا میں نے درخواست کی اس کی طرف توجہ نہ کیجیے، آگے کو بڑھ جائیے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ عرض کرنے لگے آقا وہ بوڑھی عورت دنیا کی شکل ہے، جتنی اس بوڑھی عورت کی عمر باقی ہے اتنی ہی دنیا کی عمر باقی رہ گئی، بس دنیا اپنے اختتام کی طرف ہے۔ آقا آپ کے آنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اب تو قیامت بالکل قریب ہے، آپ کے بعد تو قیامت ہی آئے گی۔ فرمایا یہ دنیا دکھائی گئی جیسے ایک عورت بچپن سے لے کر جوانی پھر بڑھاپے کی طرف چلی جائے، پھر اس کے بعد اس کا اختتام ہے۔ فرمایا ایک وقت تھا دنیا کو بنایا پھر چلتے چلتے وقت گزرتے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، دنیا ختم ہونے کے قریب ہے۔ آقا مدنی کو بتایا گیا، پھر آپ آگے کو بڑھے، چلتے چلتے بیت المقدس میں نبیوں کے نبی امام الانبیاء تشریف لے آئے، تاجدار مدینہ تشریف لے آئے۔